وہ امام المحدثین والفقہا نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق ہے. تو اس پر ان کی تاریخ پیدائش وفات. تو ابتدائی حالات آپ بتا دیں. ابتدائی یہ کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ سن 80 ہجری کو ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ 150 ہجری کو ہے. تقریباً درمیان میں 70 سال کا عرصہ ہے. 70 سال کا عرصہ ہے. اور اس عرصے میں انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے. دین کی خدمت اور دین کی آبیاری اور بہاریں اور ترقیاں جو فقہ اور اجتہاد کی صورت میں تقریباً انہوں نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں اس امت کی رہنمائی کے لیے 12,90,000 مسائل ہیں. 12,90,000. اور انہوں نے اپنے دور میں اپنے زمانے میں صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی ہیں. کئی مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں پر 4 کے قریب صحابہ سے ملاقات ہوئی, ان سے علم حدیث کی پیاس بجھائی ہے. کہیں پہ 7 کے قریب ہے, کہیں پہ 17 کے قریب صحابہ کرام کے نام آتے ہیں, جن میں سر فہرست جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر اور بھی صحابہ کرام کے نام آتے ہیں. حضرت انس کی بھی عمر کافی زیادہ تھی. انس کی اور ایک آخری صحابی جو حضرت انتقال ہوئے وہ 110 ہجری کو, تو اس وقت حضرت کی عمر تقریباً اگر دیکھیں تو 30 کے قریب ان کی عمر. اللہ نے دین کا بڑا کام لیا ان سے, اور ان کو اللہ نے جو عقل اور فہم کی دولت دی ہے, اس وقت کے جو ائمہ ہیں انہوں نے باقاعدہ خود لکھا ہے کہ حضرت کو جو اللہ نے عقل کی دولت دی ہے کہ اہل زمین کی عقلوں کو اگر ایک ترازو میں رکھے اور حضرت کی عقل کو ایک ترازو میں رکھے تو حضرت کی عقل جو ہے سب پہ بھاری ہے. اور واقعی دنیا کا آج بھی سے ماننا ہے کہ ان جیسا قانون دان آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا روئے زمین پر. عدالت میں بھی عدالت میں, معیشت پہ, یعنی قانون کا جو ہے وہ حضرت بہت اس میں مہارت رکھتے تھے. کیونکہ ایک دین میں نرمی کا معاملہ ہے تو اس میں آپ باقیوں کو شمار کر لیں, لیکن جو قانون کی بات آئے گی تو امام صاحب کی بات مانی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے تھوڑا سا قرآن کا تعارف کریں کہ قرآن کو جمع کیا, پھر احادیث جو بعد میں, اور یعنی قرات کا ابو بکر نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں, حضرت عثمان نے ایک تھوڑا سا اس تعارف کو لے کے پھر فقہ کو لیا تاکہ تھوڑی ترتیب بن جائے. دوسری بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فقہ سے متعلق یعنی اجتہاد اور مسائل کا ایک دروازہ جو کھولا ہے نا, اجتہاد کا دروازہ, یہ کوئی نیا دروازہ نہیں ہے اور نیا کوئی فقہ نہیں ہے. یہ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہی ہے, اور قرآن و حدیث کو سمجھنا ہی فقہ کہلاتا ہے. فقہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے. یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر فقہ کو چھوڑ کے قرآن حدیث کو سمجھا جائے تو ایک نئے دین کو آپ بنا لیں, یعنی ایک نیا مذہب بنا لیں. یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے فقہ لازم ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو فقہ کو سمجھے, یعنی فقہ حاصل کرے, سمجھ حاصل کرے. اور وہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس خیر کا معاملہ کرتا ہے دین میں سمجھ یعنی فقہ کا علم دے دیتا ہے. دین میں سمجھ عطا کرتا ہے, دین کا فقہ عطا کرتا ہے. جو فقہ کا انکاری ہے ان کو یہ بات سمجھ آئے, تاکہ ہم سمجھ بولیں گے تو اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو دین کا فقہ اس کو اللہ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین ولیتفقہوا فی الدین. کریم جو ہے ان کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو کتابی شکل میں مرتب کیا ہے, چونکہ جنگ یمامہ میں اور دیگر اور جنگوں میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, اور جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی تو 1200 صحابہ ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے, جس میں 700 صحابہ جو ہے وہ صرف حفاظ اور قراء کی جماعت تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ بھئی آپ قرآن کریم کو جمع کریں. اس طرح صحابہ کرام اگر پے در پہ شہید ہوئے اور چلے گئے تو قرآن اسی طرح رہ جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نبی کے زمانے میں جو نہیں ہوا وہ میں نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے, بار بار کہنے کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرا سینہ اللہ نے کھول دیا اس کام کے لیے. انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا. حضرت عثمان آئے, انہوں نے قرآن کریم کو پھر 7 لہجوں میں, اندازوں میں پوری دنیا میں اس کی نشر کی ہے. پھر وہ احادیث بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ لکھی گئی ہے. بعض وہ فتنہ انکار حدیث آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے زمانے میں تو قرآن کریم لکھا گیا لیکن نبی کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی. مصحف عثمان ہے, یعنی اس کو پھر
7 اندازوں میں جو ہے نا پوری دنیا پہ نشر کیا تاکہ اس کو پڑھنے کا جو ایک انداز ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جو ابوبکر صدیق نے جمع کر کے ان کو دیا ہے، ان کے پاس وہ کتاب آئی قرآن پاک، تو انہوں نے اس کو 17 جو قرات ہے تاکہ سب کی زبان پہ وہ قرآن کریم آ جائے، کیونکہ بعض کے لب و لہجے میں قرآن کریم کا پڑھنا آسان نہیں تھا. تو جیسے والضحیٰ ایک قرات ہے، اب کوئی پڑھتا ہے والضحیٰ، اب ایک قرات ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن ایک قرات ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہ بعضوں کے لب و لہجے میں نہیں آتا، تو حضرت عثمان نے ان کو 17 قرات پہ پوری دنیا پہ نشر کیا. تو اسی طرح احادیث کی کتابیں بھی جمع تھی، مرتب تھی، صحابہ کرام لکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں چلتے چلتے فقہ کو مدین کیا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ جو مرتب کے انکار ہے، فقہ اور اجتہاد والے جو ہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اپنی طرف سے انہوں نے اجتہاد کیا ہے. تو انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میرا قرآن حدیث کے علاوہ اگر میری فقہ ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارنا. یہاں تک کیا آتا ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آتی نا تو حضرت اپنے رائے چھوڑ دے تو ضعیف حدیث بھی لے لیتا ہے. صحیح حدیث، کیونکہ فقہ حنفی جو ہے وہ 4 اصولوں پر مرتب ہے، 4 اصولوں پر. ایک 4 ادلہ ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد اجتہاد، پھر قیاس. اور باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم پہلے کتاب اللہ میں چیک کرتے ہیں، قرآن پاک میں. اگر وہاں مسئلہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ہم آگے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے. لیکن اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم سنت رسول اللہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم چیک کرتے ہیں. اگر نبی کی تعلیم اور زندگی اسوہ حسنہ میں یہ مسئلہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم جاتے ہیں اجتہاد میں. اور امت کا اجتہاد سے مطلب سب سے پہلے جو امت تھی وہ حضرات صحابہ کرام. قرآن کریم بھی کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت اور سب سے پہلی امت جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. کہتے ان کا اگر ایک مسئلے پہ اجتہاد ہے تو پھر ہم اس مسئلے کو لے لیتے اسی انداز میں، پھر آگے ہم قیاس کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور اگر وہاں اجتہاد میں بھی ہمیں نہیں ملتا، علماء امت کا بھی اجتہاد نہیں ہوتا، تو پھر ہم مجبور قیاس کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بھی قیاس سے شرعیہ ہے، قیاس مال فارغ نہیں ہے. اس میں بھی حضرت کی اپنی الگ رائے نہیں ہوتی، تو اس میں باقاعدہ حضرت نے بہت سے علماء کو بٹھایا ہوا تھا جو مسئلے کو دیکھتے تھے اور اس پر نظر رکھتے تھے. اب وہ قیاس میں بھی وہ کہتے تھے بھئی قیاس خالی عقل دوڑانا نہیں ہے. اب قیاس کے دوران اگر ہمارے پاس کوئی سندن ضعیف روایت حدیث بھی لے کر آ جائے تو میں اپنے قیاس کو چھوڑ دوں. اور قیاس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی علت کو تلاش کرتے ہیں، جیسے بتلایا تھا کہ شراب حرام ہے اس لیے کہ اس پہ نشہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھنگ ہے، دارو ہے، اس زمانے میں افیون ہے، دیگر اور نشہ کی چیزیں ہیں. اب وہ چیزیں جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بھنگ بھی نہیں ہے، دارو بھی نہیں ہے، افیون بھی نہیں ہے. آیا وہ حرام ہے یا نہیں؟ اگر حرام کا ہم فتویٰ ڈالتے ہیں تو کس بنیاد پہ؟ تو ہم وہ بنیادی وجہ اور علت تلاش کرتے ہیں. تو ہمیں شراب کے اندر نشہ چیز پائی گئی جو وجہ ہے شراب حرام ہونے کی، تو وہی وجہ ہم دیکھتے ہیں دارو کے اندر، بھنگ کے اندر، افیون کے اندر ہے. علت مشترکہ دونوں کے اندر نشہ ہے. تو فقہ نے مرتب کیا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. تو جہاں نشہ کی چیزیں اور جگہ میں پائی جائے گی شراب کے علاوہ وہ بھی حرام ہے. تو شراب جو حرام ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے، جس کو ہم نص قطعی کہتے ہیں کہ 2 ٹوک انداز میں وہ حرام ہے. اور باقی جو دارو ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن وہ حرام ظنی ہے. حرام قطعی کا معنی ہے کہ شراب کو اگر کسی نے حلال جانا یا اس کو بسم اللہ پڑھ کے حلال سمجھ کے اعتقاد کے ساتھ وہ پیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اور باقیوں کو اگر حلال سمجھتا ہے تو وہ کفر کا اس کے پر فتویٰ نہیں لگے گا. یہاں میں ایک سوال مزید آپ سے کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے شراب پیتا ہے، خیر ایک گناہ کا کام ہے، شریعت میں منع ہے، تو یہ بندے کی ذات کے ساتھ بھی. لیکن آج کل معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ وہ ایک گناہ کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو کیا اس میں انسان دار اسلام میں رہتے ہیں یا آنے کو جاتا ہے؟ اصل میں نے بتایا نا اعتقاد، اگر اس کا نظریہ اعتقاد اور سوچ یہی ہے، نہیں سوچ نہیں، بس ایک نہ معلوم ہونے کی نادانی میں وہ کیا ہوتا ہے، میں ایک گناہ کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. اب مثال کے طور کسی نے لاٹری لگائی، اللہ میری لاٹری نکلوا دینا. اسی طریقے سے فلم انڈسٹری کے اندر کام کرتا ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے اتنی فلموں میں، ڈراموں میں میں نے کام کیا، اتنے میں نے گانے ریلیز کیے،
اس میں فخرن تو کہہ رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. وہ نادانی میں سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اس پر کفر کے فتوے نہیں ہیں. اچھا لیکن یہ کہ فاسق فاجر گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے اور باقاعدہ کسی عالم دین سے رجوع بھی کرنا چاہیے، اس مسئلے کی تحقیق کرے. باقی اعتقاداً اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں فی نفسی ہی بہترین کام کر رہا ہوں اور باقاعدہ مجھے اسلام اس کی اجازت دے، اعتقاد عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، پھر تو دائرہ اسلام سے نکل. جیسے آج کل خیر ایک نوجوانوں میں ایک بات عام ہے پیار محبت کی، اس میں اکثر وہ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جوڑی یعنی پسند جائز ہے. پسند جائز ہے، لیکن وہاں پہ جو شرارتیں ہوتی ہیں، انگڑائیاں ہوتی ہیں، وہ جائز نہیں ہے. پسند آپ کریں، فن کیوں ما طاب لکم من النساء، قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا جو تمہیں بھلی لگے. تو مطلب یہ کہ بھلی تبھی لگے جب وہ آنکھوں سے دیکھے، نظر بھی اٹھے تو اتنی اجازت ہے، اور وہ نظر اگر اس کی کبھی اٹھ گئی تھی، ایک نظر معاف ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پسند اس حساب سے رکھ لے. لیکن مزید اس پہ گاڑیاں چلانا، منصوبہ بندی کرنا، منصوبہ چلانا اور خیالات کے تیر اس میں برسانا اور باقاعدہ اس میں لب اسٹیری قائم کرنا اور آنا جانا سب خط و کتابت اور سیر و صفاحت سب کچھ ہو تو بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. یعنی اس کی دعا بھی پھر جائز نہیں ہوگی. دعا بھی کسی طور پہ جائز نہیں ہے، اپنے طور پہ مانگ لے، وہ چیز مل جائے اللہ کرے. ویسے کبھی ناراضگی ہو گئی ہے اس پہ پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے. یہ آپ کو اسلام سے ہے. نیک رشتے کے لیے باقاعدہ دعا بھی ہے. وہ تو ہاں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. باقاعدہ شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے کثرت سے بیٹھ کریں تو جو مقدم ہے انشاءاللہ بہترین اللہ دے گا اس کو. یعنی رشتے کے لیے کوئی اگر خاتون ہے، کوئی مرد ہے، چاہتا ہے کہ میرا رشتہ اچھی جگہ میں اور بہترین ہو جائے تو وہ یہ آیت پڑھے کثرت سے، اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، راستہ بنا دے گا. بعض اوقات پسند ہوتی راستہ نہیں بن رہا ہوتا ہے، یہ دعا سے اور دعا کی برکت سے اللہ وہ راستہ ہموار کر دے گا. دعا کی جو برکت بہت ایک وہ ہے کہ نہ ہونے والی چیز بھی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے کر دیتا ہے. چٹکیوں میں سمجھو مسئلہ حل کرتے تھے، چٹکیوں میں. اور ان کے دور کے جو علماء تھے باقاعدہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، جنہوں نے صرف ایک حج کی ہے پوری زندگی میں، وہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلتے تھے. انہوں نے یہاں تک فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں مدینہ میں میری موت آئے. من دفن فی مدینتی فہو فی جاری. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے میں آ کے مرے گا وہ میرا پڑوسی بن کے اٹھے گا، اور جو میرا پڑوسی بن کے اٹھے گا میں کل قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. وہ یہ چاہتے تھے، ان کی ایک چاہت تھی. تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تم، کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اگر تمہارے سامنے اور تمہارے دور میں ہوتے نا، اور وہ اس پتھر کے ستون کو بھی انگلی سے اشارہ کر کے کہتے یہ پتھر کا نہیں ہے سونے کا ہے، تو وہ 100 دلیلیں قائم کر دیتے اس پر اور تمہیں ماننے پر مجبور کر دیتے کہ یہ پتھر کا نہیں ہے سونے کا. حالانکہ اس دور میں جو علماء ان سے اختلاف بھی رکھتے تھے، جب وہ بھی پھنستے تھے تو حضرت کے دروازے میں ہی آتے تھے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں بیوی کو کہا کہ اگر تم فجر تک مجھ سے بات نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. بیوی بیٹھ گئی، ان سے جان چھوٹ جائے، رہائی آزادی طلاق مل جائے، تو وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی، ساری رات گونگی بن کے بیٹھ گئی. امام اوزاعی پریشان ہوئے، 9-10 کا کاٹا ہوا، 11 بج گئے، وہ بات نہیں کر رہی. امام اوزاعی رحمہ اللہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ادھر ادھر انہوں نے آوازیں لگائی، بھیجا خادموں کو. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس خود چلے گئے اور جا کے امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ پریشانی کا نہیں ہے، آپ جائیے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں سے مؤذن صاحب کو بلوا لیا اور کہا کہ تم نے آج جو ہے کوشش کرنا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کے وقت اذان دینی ہے. انہوں نے تہجد کے وقت اذان دی اور جو ہے وہاں سے بیوی نے بات کر لی کہ اب تم سے آزادی مل گئی، طلاق مل گئی، تم نے قسم کھائی تھی، لو اذان ہو گئی فجر کی. امام اوزاعی نے فرمایا کہ واقعی ساری زندگی میں اس شخص کے مخالف رہا ہوں، آج اس بندے کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پگلی اس نے جو ہے ہیلا اپنایا تھا اور وہ تہجد کے وقت انہوں نے اذان دلوائی ہے، فجر کی اذان نہیں ہے. اور تحقیق کی تو فجر کی اذان نہیں تھی، تہجد کی اذان.